السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم لسٹ آپریشنز کی باتیں کر رہے تھے، بلکہ ہم نے وہ گفتگو شروع کی تھی، اور آپ کو یاد ہو اس وقت ہم یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس پہ آپریشنز جو لکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی. آئیے وہیں سے گفتگو دوبارہ جاری کرتے ہیں. آپ اس آخری سلائیڈ جو پچھلے لیکچر کی آخری سلائیڈ تھی دوبارہ دیکھیے. لسٹ آپریشنز میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک اسٹارٹ آپریشن ہوگا جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو پہلے ایلیمنٹ پہ لے جائے گا. ٹیل میتھڈ ہوگا جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو آخری ایلیمنٹ، اسی طرح نیکسٹ جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو ایک پوزیشن آگے کر دے گا، اور اسی طرح بیک میتھڈ جو کہ کرنٹ پوائنٹر کو ایک پوزیشن پیچھے لے جائے گا. اب آج گفتگو شروع کرتے ہیں کہ یہ لسٹ ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں گے، یعنی ہم C++ میں لیٹ سے یہ ہم لسٹ کس طرح بنائیں گے. اگلی سلائیڈ پہ پہلا آئٹم ہے کہ وی ہیو ڈیزائن دا انٹرفیس فار دا لسٹ، وی مسٹ ناؤ کنسیڈر ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ انٹرفیس. اب اس فکرے میں آپ کو انٹرفیس ایک نیا لفظ استعمال میں نظر آ رہا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ کہتا چلوں. ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے گفتگو کے دوران امپلیمنٹیشن کی اتنی بات نہیں کی. ہم نے بس یہ سوچا کہ اگر ہمارے پاس لسٹ ڈیٹا ٹائپ یا ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا تو وہ کون سے میتھڈز ہمیں چاہیے ہوں گے جو کہ اس لسٹ میں موجود ہوں، جن کو ہم استعمال کر کے کوئی اپنا مسئلہ حل کر سکیں. ان میتھڈز کے نام ہم نے تجویز کیے اور وہ میتھڈز کیا کریں گے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. لیکن ہم نے ابھی تک بات نہیں کی تھی کہ وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے. اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی اور لکھ رہا ہے، فرض کریں آپ ایک پروگرامنگ ٹیم میں ہیں شامل، اور آپ کو کوئی ساتھی جو ہے وہ یہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنا رہا ہے، اور آپ اپنے پروگرام میں اس ساتھی کا وہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کریں گے، یا آپ نے شاید یہ کہیں سے کوئی لائبریری خریدی ہے سافٹ ویئر کی جس میں یہ لسٹ ڈیٹا ٹائپ موجود ہے. اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ لسٹ کے میتھڈز کیا ہیں، یہ لسٹ میں کیسے استعمال کروں. اس سے زیادہ آپ کو استعمال کے لیے جاننے کی ضرورت نہیں کہ یہ لسٹ اندر کس طرح امپلیمنٹ ہوئی ہے. اور یہ زاویہ اس سوچ کا کہ بھئی مجھے لسٹ کا استعمال بتاؤ، مجھے فی الحال اس سے یہ مطلب نہیں کہ یہ لسٹ اندر کیسے کام کرتی ہے. اس چیز کو لسٹ کا انٹرفیس کہتے ہیں. انٹرفیس سے مراد کہ اس کے ساتھ ہم تعلق کیسے پیدا کرتے ہیں. اگر آپ سی پروگرام کو لکھ رہے ہیں جس میں آپ لسٹ استعمال کریں گے تو آپ سمپلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے وہ میتھڈز کیا ہیں، ان کے وہ نام کیا ہیں، اور فرض کریں وہ میتھڈ جو ہے وہ کیا آرگیومنٹس لیتا ہے اور وہ ریٹرن ویلیو اس کی کیا ہے، جیسے کہ آپ فنکشنز لکھتے رہے ہیں. استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. تو آئیے اب انٹرفیس تو ہم نے طے کر لیا، لیکن اب ذمہ داری ہم پہ آ گئی کہ یہ لسٹ ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے. تو جو دوسرا پوائنٹ اس سلائیڈ پہ ہے کہ ہم مثال لیتے ہیں کہ ہم لسٹ آف انٹیجرز بنانا چاہتے ہیں. یہ پوائنٹ کہتا ہے کہ امپلیمنٹنگ لسٹ یوزنگ این ارے، فار ایگزامپل لسٹ آف انٹیجرز 2 6 8 7 1 could be represented as، اور یہ تصویر اب آپ کے سامنے ہے. اب ذہن میں بات یہ رہے کہ ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں، یعنی انٹرفیس تو ہم نے کسی کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے ہم لسٹ تمہیں دیں گے، لیکن ہم اب اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ اب ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے. اور ایک طریقہ جو ہم اپنانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ چلو ایک ارے استعمال کرتے ہیں، اور اندرونی طور پہ ارے کا استعمال کرتے ہوئے ہم جو بھی چاہے ہمارا لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرے تو اس کو ہم وہ میتھڈز دے دیں گے. اندر وہ میتھڈز جو ہیں وہ سارے ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیے جائیں گے. اب اس تفصیل کے لیے آگے چلتے ہیں، اگلی سلائیڈ پہ چلیں. فرض کریں ایڈ آپریشن ہے. اب ذہن میں اگین ارے کا خیال رہے. ایڈ 9 جو ہے یہ اس میتھڈ کی ایک کال ہے، یعنی کہ وہ کوئی آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کے لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کے ایڈ میتھڈ کو کال کرتا ہے،
اور کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ لسٹ جو میں نے بنائی ہے اس میں 9 جو ہے وہ کرنٹ پوزیشن پہ ایڈ کر دو. اب فرض کریں کرنٹ پوزیشن جو لسٹ میں ہے وہ 3 ہے, تو اگر لسٹ پہلے 2 6 8 7 9 1 تھی تو 9 جو ہے وہ تیسرے ایلیمنٹ یعنی 8 کے بعد اپنی جگہ بنائے گا, اور اس سے پھر نئی لسٹ جو ہے وہ 2 6 8 9 7 1 بن جائے گی. اب یہ 9 کی جگہ بنانے کے لیے سلائڈ پہ جو دوسرا پوائنٹ کہ وی ول نیڈ ٹو شفٹ ایوری تھنگ ٹو دا رائٹ آف 8 1 پلیس ٹو میک پلیس فار دا نیو ایلیمنٹ 9. اور اگر یہ صورتحال ہے کہ ہم نے 8 کے بعد ایک خلا پیدا کی پوزیشن نمبر 4 ارے میں, آپ کے سامنے جو تصویر ہے وہ ایک ارے کی ہے جس میں 2 6 8 7 1 پہلے موجود تھے. ہم نے اب یہ کیا ہے کہ 7 اور 1 کو ایک پوزیشن رائٹ کی طرف شفٹ کر دیا. تو اب دیکھیں کہ ارے میں پوزیشن نمبر 4 پہ ایک خالی جگہ بن گئی ہے, اور اب ہم یہ کریں گے کہ اس خالی جگہ پہ جو آئٹم 9 ہے اس کو ہم ڈال دیں گے. تو اگر یہ سلائڈ پہ دوبارہ آپ سلائڈ کی طرف دوبارہ دیکھیں تو اب 9 جو ہے وہ چوتھی پوزیشن پہ آ گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 اور کام بھی کیے ہیں. ایک تو اگر آپ سلائڈ کی دانی ہاتھ میں دیکھیں کہ کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس کی ویلیو ہم نے 3 سے بڑھا کے 4 کر دی ہے, اور جو لسٹ کا سائز ہے وہ 6 ہو گیا ہے. اب خیال رہے کہ ارے جو ہے وہ ہم نے پہلے سے کافی بڑی سی فرض کرے 100 یا 200 یا کچھ ایک اپر لمٹ ہم نے لے کے ارے تو لے لی تھی, بنا لی تھی, لیکن جو ہماری لسٹ ہے وہ ان آئٹمس کا شمار رکھتی ہے جو کہ اس ارے میں یا اس لسٹ میں ہم نے رکھے ہیں. اور اگر اس وقت آپ دیکھیں تو ارے کے اندر 2 6 8 9 7 1 6 لسٹ ایلیمنٹس ہیں, اور ہم نے ان کو اسی ترتیب سے ارے میں رکھا ہے جس میں کہ وہ لسٹ کے اندر ان کی ترتیب موجود ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں, اور اب ہم ایک دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں نیکسٹ. اب جب نیکسٹ کی بات ہوئی تھی, جب ہم اس کا ہم ڈیزائن کر رہے تھے, تو نیکسٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ کرنٹ پوزیشن کو آگے موو کر دے گا. یہاں پہ ہم کوئی نیا ایلیمنٹ ایڈ نہیں کر رہے, ہم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ پوائنٹر ہے اس کو آگے موو کر دو. اب یہ کیوں آگے موو کرنا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی, یہ تو اب وہ شخص یا وہ پروگرامر جو اس لسٹ ڈیٹا ٹائپ کو, ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کر رہا ہے, یہ اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا. تو ہم یہاں بحث نہیں کر سکتے کہ بھی ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک انٹرفیس بنا رہے ہیں, اور یہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم یہ فیسلٹی, سہولت یہ میسر کریں گے کہ آپ کرنٹ کو آگے موو کر سکتے ہیں. اور اس موومنٹ کے لیے جو میتھڈ ہے اس کا نام ہم نے تجویز کیا تھا نیکسٹ. اب سلائیڈ کو دوبارہ دیکھیے. نیکسٹ جو ہے وہ سمپلی کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس کی ویلیو 4 سے بڑھا کے 5 کر دیتا ہے. یعنی اس وقت وہ انٹرنلی جو ہماری ارے ہے اس کے 5ویں ایلیمنٹ پہ پوائنٹ کر رہا ہے. اب جو مثال آپ کے سامنے سلائیڈ پہ ہے اس میں یہ لحاظ رہے کہ میں نے ارے کی جو پوزیشن, پہلی پوزیشن ہے اس کو انڈیکس 1 دیا ہوا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ C++ میں ہم انڈیکس ہمیشہ 0 سے شروع کرتے ہیں. اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ 0 سے ہی شروع کریں. فرض کریں آپ کو ایک ارے چاہیے جس میں آپ نے 6 نمبرز سٹور کرنے ہیں. میں اس ارے کو 7 سائز کا بنا سکتا ہوں, یعنی کہ میں 7 لوکیشنز کی ارے بنا لیتا ہوں, اور اس کی پہلی لوکیشن یعنی انڈیکس 0 کو استعمال نہیں کرتا. اب میں آرام سے ارے 1 2 3 4 5 6 7 ایز این انڈیکس استعمال کر سکتا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خاص اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کوئی میتھمیٹیکل فارمولا یا کوئی میتھمیٹکس کی کوئی چیز آپ کر رہے ہیں, کوئی انجینئرنگ پرابلم سالو کر رہے ہیں جس میں آپ نے اپنے آئٹمس کو 1 2 3 4 5 اور اس طرح نمبرز دیے ہیں, یعنی کہ آپ نے نمبرنگ 1 سے شروع کی ہے,
اور اگر آپ یہ نمبرنگ اپنے پروگرام میں بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ اس کی 0 پوزیشن جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے. واپس سلائڈ پہ آئیے. اگر یہ ارینجمنٹ ہے, یعنی کہ ہم نے ایک ارے استعمال کی ہوئی ہے جس میں ہم آئٹمس, لسٹ کے آئٹمس ڈالتے جاتے ہیں اور ساتھ ہم کرنٹ اور سائز 2 ویریبلس اندرونی طور پہ رکھتے ہیں جو کہ کرنٹ پوائنٹر اور جتنے آئٹمس لسٹ میں ہیں ان کا لحاظ اور ان کا خیال رکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, تو دیر آر اسپیشل کیسز فار پوزیشننگ دا کرنٹ پوائنٹر past the last array cell and before the first cell. اب ان 2 جن کو ہم باؤنڈری کیسز کہیں گے ان کے بارے میں سوچئے. فرض کریں کہ آپ نے ارے جو آپ نے لسٹ امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال کی تھی اس کا سائز آپ نے 100 رکھا تھا اور آپ نے اب لسٹ کے اندر 100 ایلیمنٹس ایڈ کر دیے. اب 101 ایلیمنٹ جب آپ ایڈ کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ اندرونی طور پہ ارے چونکہ 100 کی ہے, یہ 101 ایلیمنٹ کہاں جائے گا؟ ارے کے اندر تو جگہ اب نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ دوسرا کہ اگر میں نیکسٹ پوائنٹر کو موو کرتا جاتا ہوں, یعنی کہ نیکسٹ میں کال کرتا ہوں جو کہ کرنٹ کو موو کرتا جاتا ہے, اور وہ کرتے 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 100 پہ اور پھر 100 سے آگے 101 پہ جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اس کوشش کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری اندرونی طور پہ ارے جو ہے وہ صرف 100 ایلیمنٹس کی ہے. اسی طرح جیسے کہ سلائیڈ پہ دکھایا گیا تھا کہ اگر ہم کرنٹ پوائنٹر کو پیچھے کی طرف موو کرنا شروع کرتے ہیں اور لیٹس سے وہ پہلی پوزیشن چاہے وہ 0 ہے یا 1 ہے, جیسے بھی ہم نے فیصلہ کیا, اگر اس سے بھی ہم پیچھے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اب واپس سلائیڈ پہ آئیے. تو جو حل اس چیز کا تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وی ول ہیو ٹو وری اباؤٹ دیز وین وی رائٹ دی ایکچوئل کوڈ. یعنی فی الحال ہم اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتے. جب ہم کوڈ لکھنے پہ آئیں گے, یعنی ہم C++ میں اس لسٹ کی امپلیمنٹیشن ارے کو استعمال کرتے ہوئے بنائیں گے, تو اس وقت ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اور جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ کو یقیناً یہ صورتحال سامنے نظر آئے گی, اور ہم اس کا سد باب جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ سد باب کرنا پڑے گا. اب اگلی سلائیڈ پہ چلیے. ایڈ آپریشن تو ایلیمنٹس کو ایڈ کرتا ہے. ریموو کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو کرنٹ پوزیشن پہ ایلیمنٹ ہے لسٹ کا, اس کو لسٹ میں سے نکال دو. اور یہ کیسے ہوگا؟ فرض کریں کہ کرنٹ جو ہے اس وقت پوزیشن 5 پہ ہے, یعنی ارے کی پوزیشن 5 پہ جو بھی ایلیمنٹ ہے کرنٹ ادھر پوائنٹ کر رہا ہے. تو ہم 2 کام کریں گے. ایک تو یہ کہ سائز جو ہے لسٹ کا اس کو 6 سے کم کر کے 5 کر دیں گے, اور دوسرا یہ کرنٹ پوائنٹر جو ہے اس کو ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا. یا اب دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا. سلائیڈ میں اسٹیپ 2 میں ہم نے جو ایلیمنٹ ارے میں سے نکال دیا تھا اس کی جگہ ہم نے جو دائیں ہاتھ کے جتنے ایلیمنٹس تھے ان کو بائیں جانب ایک پوزیشن شفٹ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے دوبارہ سلائیڈ پہ کہ جو ایلیمنٹ 1 ہے 1 جو پوزیشن 6 پہ تھا وہ شفٹ ہو کے پوزیشن 5 پہ آ گیا ہے. تو ہم نے سائز کو تو 6 سے 5 کر دیا, البتہ کرنٹ پوائنٹر جو تھا اس کو ہم نے نہیں چھیڑا. لیکن آپ ارے میں دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ اب کرنٹ پوزیشن پہ یا جہاں پہ کرنٹ کی ویلیو 5 ہے وہاں پہ اب نمبر 1 آ گیا ہے. تو اس سے یہ فیصلہ ہوا کہ ریموو آپریشن جب ایک ایلیمنٹ کو ارے میں سے یا لسٹ میں سے اصل میں نکالے گا تو کرنٹ پوزیشن پہ جو اس ایلیمنٹ کے دائیں طرف پوزیشن پہ جو لسٹ ایلیمنٹ تھا اب وہ آ جائے گا. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہ اس کے اوپر یہ آخری بات جو لکھی تھی یہ میں نے ابھی کہہ دی ہے کہ وی ول فل دا بلینک اسپاٹ لیفٹ بائی دا ریموول آف 7. یہ ہماری لسٹ کا جو ایلیمنٹ 7 تھا اس کو ہم نے نکالا تھا
by shifting the values to the right of position 5 over to the left 1 space. اسی طرح فائنڈ آپریشن ہے. اب اگلی سلائیڈ میں فائنڈ آپریشن جو ہے وہ بجائے ایک تصویری خاکے کے ذریعے آپ کو دکھایا جائے، فائنڈ آپریشن کا میں نے یہاں پہ C++ کوڈ ایکچولی لکھ دیا ہے. اور چونکہ آپ نے کافی پروگرامنگ کر لی ہے C اور C++ میں، یہ سمپل سا پروسیجر، یہ سمپل سا میتھڈ دیکھ کے سمجھنے میں آپ کو کوئی خاص دقت نہیں ہونی چاہیے. لیکن مثال کو مکمل کرنے کے لیے آئیے اس میتھڈ کا جائزہ لیتے ہیں. آپ سلائیڈ کی طرف دیکھیے کہ فائنڈ کو ایک آرگیومنٹ دی گئی x، یعنی کہ یہ جو فائنڈ ہے یہ لسٹ کے اندر x نامی ایلیمنٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلا لوپ جو J1 سے لے کے سائز +1 تک ہے، یہ ارے کے اندر ڈھونڈتا ہے x کو، اور اگر اس کو کسی J پوزیشن پہ مل جاتا ہے یہ x تو وہ اس لوپ سے نکل آتا ہے. یہ بریک جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جب یہ if اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے تو تم اس لوپ سے باہر نکل آؤ. اب لوپ سے نکلنے کی اصل میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فور لوپ میں اگر تو وہ بریک اسٹیٹمنٹ ہے تو اس سے آپ باہر نکل سکتے ہیں، یا اگر لوپ کا انڈیکس جو ہے وہ اس کی اپر لمٹ سے آگے چلا گیا ہے تو یہ لوپ بھی ختم ہو جائے گا. اب جب ہم لوپ سے باہر نکلے تو اگر آپ اس لوپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم بریک کی وجہ سے نکلے ہیں کہ J جو ہے وہ اپر لمٹ سے زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہیں. اس کے لیے اگلی اسٹیٹمنٹ جو if اسٹیٹمنٹ لوپ سے باہر ہے، وہ پہلی چیز یہ چیک کرتی ہے کہ J جو ہے آیا وہ اپر لمٹ سے کم تھا جب ہم لوپ سے نکلے، یعنی کہ وہ بریک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، یا کہ J جو ہے وہ اپر لمٹ کراس کر چکا تھا. واپس سلائیڈ کو دیکھیے کہ if J is less than size +1 تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کر رہے، یعنی کہ وہ ایلیمنٹ تو ہمیں مل گیا، تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ کرنٹ جو ہمارا پوائنٹر ہے اس کو ہم نے پوزیشن J کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. یعنی کہ اگر آپ کوئی آپریشن کریں گے، فرض کریں ایڈ یا ریموو، تو جو کرنٹ کی پوزیشن اس وقت J ہے، یہاں پہ جو ایلیمنٹ ہے یہ اس لسٹ میں سے نکل جائے گا. اب بقیہ اسٹیٹمنٹ ریٹرن 1، اب یہ فنکشن 1 ریٹرن کر رہی ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو C اور C++ میں if اسٹیٹمنٹ میں جو بولین ایکسپریشن ہوتا ہے، اگر اس بولین ایکسپریشن کی ویلیو 1 ہو تو وہ ٹرو سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس کی ویلیو 1 نہیں ہے، یعنی فرض کریں 0 ہے، تو وہ بولین ایکسپریشن فالس ہوگا. تو یہ فنکشن یہ کر رہی ہے کہ اگر اس کو ایلیمنٹ ملتا ہے لسٹ کے اندر، اور اندرونی طور پہ ہم وہ لسٹ کے ایلیمنٹس ارے میں رکھتے ہیں، اگر ہم نے ارے کے اندر سرچ کیا اور ہمیں یہ x مل گیا تو ہم کرنٹ سیٹ کر کے ریٹرن 1 یعنی کہ ہمیں مل گیا. تو اگر کوئی اس لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کرنے والا کہتا ہے if find x equal true or 1 تو وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہو جائے گی، ورنہ اگر ہم ریٹرن 0 پہ پہنچ گئے تو وہ اسٹیٹمنٹ باہر جو کالر ہے اس فنکشن کا، اس میتھڈ کا، اس کی وہ if اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی. اب اگلی سلائیڈ دیکھیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یا ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ہم نے میتھڈ سوچے تھے جو ہم لسٹ میں رکھیں گے. اب ہم ارے کے ذریعے اس لسٹ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھیے کہ بقیہ میتھڈ کیسے امپلیمنٹ ہوں گے. سلائیڈ میں سب سے پہلے گیٹ ہے، جو کہ ارے اے جو ہماری اندرونی ارے ہے اس میں جو کرنٹ پوزیشن پہ ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے لسٹ کا وہ واپس بھیج دے گی. اور آپ اگر ارے سب کرنٹ سنٹیکس دیکھیں تو یہی طریقہ ہے ارے کے ایک ایلیمنٹ کو حاصل کرنے کا یا اس کو ریفرنس کرنے کا. اسی طرح اپ ڈیٹ ایکس. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ان میتھڈس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے وہ کوشچن مارک استعمال کیا تھا کہ یہ اپ ڈیٹ آخر کس پوزیشن کو اپ ڈیٹ کرے گا، گیٹ جو ہے وہ کس پوزیشن سے آپ کو ایلیمنٹ لا کے دے گا.
تو اب جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کرنٹ مارکر ہوگا تو اپ ڈیٹ جو ہے وہ اب ہماری اندرونی ارے جو اے ہے، اگر آپ واپس سلائڈ کو دیکھیے تو جو اے کرنٹ انڈیکس ہے اس پہ جا کے ایکس کی ویلیو ارے میں ڈال دے گا. میتھڈ لینتھ وہ سائز کی جو ویلیو ہے وہ واپس بھیج دے گا کالر کو، یعنی لسٹ کا سائز کیا ہے. یہ لحاظ رہے کہ دیکھیے کہ ارے جو ہے وہ ہماری اندرونی استعمال کے لیے ہے، اس ارے کا کیا سائز ہے وہ نہیں ہم بتا رہے، یہ اس لسٹ کا سائز ہے، یعنی کہ اس ارے میں ہم نے کتنے لسٹ کے ایلیمنٹس رکھے ہوئے ہیں وہ ہم واپس بھیج دیتے ہیں. اسی طرح بیک میتھڈ ہے جو کہ کرنٹ کی ویلیو، جو کرنٹ انڈیکس یا کرنٹ پوائنٹر ہے یا ویریبل ہے، اس کی ویلیو 1 سے کم کر دیتا ہے. یہ سی یا سی پلس پلس کا سنٹیکس ہے کہ اگر کرنٹ کے بعد 2 مائنس سائن آ جائے تو اس کا مطلب ہے کرنٹ ایکول کرنٹ مائنس 1. اسی طرح اسٹارٹ ہے جو کہ کرنٹ کی ویلیو 1 کر دیتا ہے. دوبارہ یہ اس چیز کا لحاظ رہے کہ ارے although 0 سے شروع ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پہ اس کو 1 سے شروع کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلی پوزیشن یعنی 0 لوکیشن ہم استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح اینڈ میتھڈ جو ہے وہ کرنٹ کی ویلیو سائز کے برابر کر دے گا. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اب اس سلائیڈ کا ٹائٹل آپ دیکھیے، یہاں پہ ایک نیا لفظ اب آ رہا ہے انالیسز، یا جیسے کہ سلائیڈ کے ٹائٹل میں لکھا ہے انالیسز آف ارے لسٹس. اب سلائیڈ کو دیکھیے کہ اس کے اوپر چند باتیں لکھی ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی سی تفصیل میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ایڈ we have to move every element to the right of current to make space for the new element. یہ آپ نے جو ہم نے مثالیں پیش کی تھیں اس کے ذریعے آپ کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب بھی ہم نے ایک ایلیمنٹ ایڈ کرنا تھا تو ہم پہلے اس کی جگہ بناتے ہیں اور پھر نیا ایلیمنٹ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. دوسرا آئٹم کہتا ہے worst case is when we insert at the beginning we have to move every element right one place. اب اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرض کریں کہ ہم اندرونی طور پہ ارے استعمال کر رہے ہیں اور اس ارے میں ہم شروع میں ایک ویلیو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کرنٹ کی ویلیو 1 تھی. اب جب ہم نے شروع میں ویلیو انسرٹ کرنی ہے تو اس لیے لازم ہے کہ جو بقیہ ایلیمنٹس ہماری اندرونی ارے میں موجود ہیں ان کو شفٹ کیا جائے، یعنی ایک پوزیشن شفٹ کیا جائے. اب فرض کریں ہماری ارے تقریباً 100 یا 1000 یا اس سے بھی بڑی ہے اور اس کے اندر اس وقت 1000 ہی ایلیمنٹس ہیں، تو ہمیں ایک نئے ایلیمنٹ کی جگہ بنانے کے لیے ارے کی شروع میں ان 1000 ایلیمنٹس کو شفٹ کرنا پڑے گا، جبکہ اگر ہم ارے کے بالکل آخر میں کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی شفٹنگ کی ضرورت نہیں. اب یہ چیز آپ پہلے سے طے نہیں کر سکتے کہ بھئی ہمیشہ ارے کے شروع میں ہمیں انسرٹ یا لسٹ کے شروع میں انسرٹ کرنا پڑے گا یا لسٹ کے آخر میں انسرٹ کرنا پڑے گا. یہ تو اس لسٹ کے استعمال سے ہی بات ظاہر ہوگی، اور چونکہ ہم یہ استعمال خود نہیں کر رہے، ہم یہ کسی کے لیے بنا رہے ہیں. فرض کریں وہی جو پروگرامنگ ٹیم کی مثال ہے کہ آپ کو کوئی ساتھی یہ لسٹ استعمال کرے گا تو یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ اس لسٹ کو کیسے استعمال کرے گا. تو آپ کو اس ورسٹ کیس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا. البتہ جیسے کہ اگر آپ سلائیڈ پہ دوبارہ دیکھیں کہ ایوریج کیس آن ایوریج وی مے ہیو ٹو موو ہیف دی ایلیمنٹس. اب اس ایوریج کیس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی آپ کو بالکل آخر میں ڈالنا پڑے گا، کبھی شروع میں ڈالنا پڑے گا اور کبھی درمیان میں. تو اس ساری چیز کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایوریج کے کچھ ایسے بنتا ہے کہ کبھی آپ کو عموماً آدھے ایلیمنٹس شفٹ کرنے پڑیں گے نئی ایلیمنٹ کی جگہ بنانے کے لیے. اب آپ ان باتوں کو سامنے رکھ کے اس لفظ انالیسس کو دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ ہم نے لسٹ ایک ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا اسٹرکچر بنایا، اس کے میتھڈز ہم نے کچھ سوچے، پھر ہم نے اس کو ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیا. اور یہ بات میں دوبارہ دہراؤں کہ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ہماری اندرونی بات ہے جو کہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کو استعمال کرنے والا اگر نہ جاننا چاہے تو بہتر ہی ہے، اور بلکہ اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن ہم اپنے طور پہ اس چیز کا جائزہ لیں کہ بھئی ہم نے یہ جو ارے استعمال کی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور اس لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کی پرفارمنس کیا رہے گی. اور اگر پہلے لیکچر میں ہم نے جو باتیں کی تھیں کہ آخر کار آپ پروگرام لکھ رہے ہیں, آپ نے خود استعمال کرنا ہے یا کسی اور نے استعمال کرنا ہے, اور اگر وہ کمپیوٹر پروگرام آپ کو جواب جلد نہیں دیتا تو شاید اس کا استعمال کوئی نہ کرنا چاہے اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ بیکار ہو جائے. اب اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم یہ انالیسس کر رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم لسٹ کو ارے, اندرونی طور پہ ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا قیمت ہمیں ادا کرنی ہوگی, اور وہ قیمت جو ہے وہ ہمیں ان معاملات میں دیکھنی پڑے گی کہ ارے کی شروع میں اگر ہم کوئی چیز انسرٹ کرتے ہیں, ارے کے درمیان میں کرتے ہیں, ارے کے آخر میں کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے اور اس کاروائی میں کتنا وقت درکار ہوگا, یعنی کمپیوٹر کا کتنا ٹائم. اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ فور لوپ کے ذریعے جب ہم ارے کی ایلیمنٹس کو شفٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگتا ہے. وہ سی پی یو جو ہے کمپیوٹر کا وہ آپ کی انسٹرکشنز کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس ایکسیکیوشن میں ٹائم لگتا ہے, اور اگر وہ لوپ جو ہے وہ 10 کی بجائے 10,000 دفعہ چلے تو اس میں کافی وقت لگے گا. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم یہ انالیسس کر رہے ہیں, آئیے اب بقیہ میتھڈز کے بھی انالیسس کرتے ہیں. تو اگلی سلائڈ پہ چلیے. ریموو, ورسٹ کیس میں ریموو ایٹ دا بگننگ must shift all remaining elements to the left, or average case expect to move half of the elements. اب ریموو کیا تھا کہ ہم نے ایک ایلیمنٹ کو اس ارے میں سے, جو ہماری اندرونی ارے ہے اس میں سے نکال دینا ہے. اب جب وہ ایلیمنٹ اس جگہ سے نکل جاتا ہے تو جو خلا بنتی ہے, ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کی دائیں طرف جتنے ارے میں اور ایلیمنٹس لسٹ کے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم لیفٹ کی طرف شفٹ کر دیں گے تاکہ وہ خلا جو ہے وہ بھر جائے اور کرنٹ پوائنٹر جو ہے وہ وہیں رہے گا. اب آپ نے سامنے یہ تصویر رکھیے کہ ارے کے اندر آپ نے لسٹ کے کوئی 1000 ایلیمنٹس رکھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کو جو کالر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے نکال دو. اب جب اس کو نکالا تو آپ کو بقیہ 999 ایلیمنٹس جو ہیں ان کو لیفٹ کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا, اور اگر بار بار یہ کرنا پڑ گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فور لوپ جو لیفٹ شفٹ کرتا ہے وہ سی پی یو اس لوپ کو ایکسیکیوٹ کرنے میں کتنا ٹائم لے گا. ایوریج کیس میں کیا ہوگا کہ فرض کریں کہ آپ کو ارے کے آدھے ایلیمنٹس شفٹ کرنے پڑتے ہیں. اب ایوریج کیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ یہ کرنا پڑے گا کہ آپ آدھے ہی ایلیمنٹس, لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہفتے کے دوران درجہ حرارت 40 تھا, 41 تھا, 39 تھا, 38 تھا, اور اسی طرح بقیہ دنوں میں 30 کے آخری ہندسوں میں یا 40 کے شروع کے ہندسوں میں رہا, تو آپ کہتے ہیں کہ اس ہفتے کا ایوریج ٹیمپریچر فرض کریں 39 ڈگری تھا. یہ کچھ بات ایسے ہی بنتی ہے. سلائیڈ کی طرف واپس آئیے کہ جو فائنڈ میتھڈ ہے اس کا مقصد تھا کہ بھئی ایک ارے, ایک لسٹ ایلیمنٹ لو اور ڈھونڈو کہ یہ لسٹ میں ہے کہ نہیں. تو ورسٹ کیس میں may have to search the entire array, یعنی کہ اگر ہم وہ ایلیمنٹ ڈھونڈنے لگیں تو ہمیں ارے کی شروع سے, یعنی کہ پہلی پوزیشن سے ہماری سرچ شروع ہوگی, ہمارا لوپ شروع ہوگا, اور ہم چلتے جائیں گے تب تک کہ یا تو ہمیں وہ ایلیمنٹ مل جاتا ہے ارے کے اندر پڑا ہوا یا ہمیں نہیں ملتا. لیکن نہیں ملنا جو ہے یہ جب پوری ارے ہم پارس کر چکے ہوں گے, یعنی کہ پوری ارے کے اوپر لوپ چلائیں گے تو تب جا کے پتا چلے گا. ایوریج کیس میں شاید ہمیں آدھی ارے سرچ کرنی پڑے. اور آخری آئٹم اس سلائیڈ پہ کہتا ہے کہ ادر آپریشنز آر ون اسٹیپ. اب یہ ون اسٹیپ سے کیا مراد ہے؟ فرض کریں کہ وہ گیٹ میتھڈ ہے. اب گیٹ میں ہم نے یہ ترکیب رکھی تھی کہ ارے کے اندر جو کرنٹ پوائنٹر, کرنٹ انڈیکس کے اوپر جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ ہم واپس بھیج دیں گے کالر کو. اب سی پی یو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اس کو یہ چیز کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا. ایک ارے کا ایلیمنٹ نکالنا ایک خاص انڈیکس پہ, اگر آپ نے کمپیوٹر کے بارے میں اب کچھ پڑھ لیا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میموری میں، کمپیوٹر کی میموری میں جاؤ اور ارے پوزیشن 4 5 یا جو بھی انڈیکس ہے وہاں سے جو بھی میموری میں ویلیو ہے وہ لے کے آ جاؤ، اور شاید اس کو کسی اور میموری لوکیشن میں رکھ دو، یا جس طرح کہ آپ بعد میں پڑھیں گے کہ کمپیوٹر میں سی پی یو میں رجسٹرز ہوتے ہیں، ان رجسٹر میں سے کسی رجسٹر میں یہ ویلیو ڈال دو. تو یہ آپریشن جو ہے اس کے لیے کوئی لوپ درکار نہیں ہے، کوئی فنکشن کال درکار نہیں ہے. اسی طرح لینتھ آپریشن جو ہے وہ سائز کی ویلیو واپس بھیج دیتا ہے، اور بقیہ چند میتھڈ جو کہ ایک سٹیپ میں ہی، ایک انسٹرکشن میں ہی اپنی کاروائی مکمل کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ لوپ وغیرہ کی ضرورت محسوس، یا ہم دیکھیں گے بعد میں کہ اور بھی پروگرامنگ اسٹرکچر جو ہیں ان کے استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور وہ کاروائی مکمل ہو جائے گی. اگلی سلائیڈ پہ چلیے. اب یہاں پہ ٹائٹل دیکھیے کہ ایک نیا طریقہ کار ہم استعمال کرنے لگے ہیں. ٹائٹل کہتا ہے لسٹ یوزنگ لنکڈ میموری. اب ہم بات شروع کرتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ بات چلے گی آپ کے سامنے کچھ حقیقت سامنے آپ کے آئے گی کہ ارے کا استعمال لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنانے کے لیے تو ایک طریقہ کار تھا، لیکن ہمارے پاس اور بھی طریقہ کار موجود ہیں، اور ہم اب ایک نیا طریقہ کار اپنانے لگے ہیں جس کے بارے میں ہم بات شروع کر رہے ہیں اس ٹائٹل سے کہ وہ لنکڈ میموری ہوگی. سلائیڈ کی طرف آئیے کہ اگر ارے کے بارے میں آپ سوچیں تو ہم نے جب ارے کے بارے میں بات کی تھی تو ارے کے جو سیلز ہوتے ہیں کمپیوٹر کی میموری میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ارے کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ اگر لوکیشن میموری میں کہیں ہے تو ارے کا دوسرا ایلیمنٹ کہیں دور، اس سے بہت دور کہیں موجود ہوگا. ارے کے ایلیمنٹس ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ارے کی خصوصیت ہے. سلائیڈ کے دوسرے پوائنٹ پہ آئیے کہ فرض کریں کہ ارے کا استعمال آپ نے کر لیا. اب ارے کے بارے میں یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم اس کا سائز جو ہے یا اس کی ایلوکیشن جو ہے ایک دفعہ کر لیں تو اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے، ہم گھٹا نہیں سکتے. اگر ہمیں لگا کہ بھئی ارے کا سائز ہم نے، یا ایک ارے 100 ایلیمنٹس کی ہم نے بنائی تھی یا 100 لوکیشنز کی بنائی تھی، اور اب ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ یہ 100 جو ہیں یہ کم ہے، ہمیں 101 یا 102 یا اس سے زیادہ ایلیمنٹس ارے میں ڈالنے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس ارے کو بڑھا دو. اب یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو ڈکلریشن فرض کریں انٹ اے 100 کے ذریعے کیا تھا تو اس کا تو اب طریقہ یہی ہے کہ آپ پروگرام میں واپس جائیں اپنے سی پروگرام میں یا C++ میں، اور وہ جو 100 نمبر ہے اس کو 100 کی بجائے 200 کریں، اپنے پروگرام کو دوبارہ کمپائل کریں، دوبارہ لنک کریں، تب جا کے وہ یہ چیز کر سکے گا کہ ارے جو ہے اس میں 200 ایلیمنٹس آ سکتے ہیں. اگر آپ نے ارے کو ڈائنامکلی ایلوکیٹ کیا تھا، یعنی کہ وہ نیو کے ذریعے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کو بڑھا دو. اس صورت میں آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ جو ارے آپ کے پاس ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کریں یا ریلیز کریں اور دوبارہ ایلوکیٹ کروائیں، جس میں ایلوکیشن کے وقت 100 کے بجائے آپ کہیں کہ مجھے 200 دے دو ڈائنامکلی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 100 والی ارے تھی جس میں آپ کا کچھ ڈیٹا موجود تھا، اب اس کا کیا بنے گا؟ تو آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ ایک نئی ارے آپ بنائیں گے 200 لوکیشنز کی. ان 200 لوکیشنز کی پہلی 100 لوکیشنز میں آپ پرانی ارے سے ڈیٹا اٹھا کے ڈالیں گے، اور تب جا کے آپ پرانی ارے کو ریلیز کر سکتے ہیں اور اب آپ نئی ارے استعمال کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ارے کا سائز اگر کم پڑ جائے تو کاروائی اتنی آسان نہیں کہ بھئی اب اس سائز کو کیسے بڑا کیا جائے. اس کے سد باب کرنے کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے، اور وہی ہم اس سلائیڈ میں اب اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو آئیے سلائیڈ کی طرف واپس کہ اگر ارے جو ہے اس میں لگ رہا ہے کہ اب ہم اور ڈیٹا نہیں ڈال سکتے تو اب کیا کیا جائے. اب ہم یہ کریں گے کہ ارے جس میں کہ ہمیشہ دوسرا ایلیمنٹ پہلے کے بعد تھا اور تیسرا ایلیمنٹ دوسرے کے بعد تھا اور چوتھا ایلیمنٹ تیسرے کے بعد تھا، یہ ارے کی خصوصیت تھی.
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خصوصیت برقرار رہے. ہم چیزیں کمپیوٹر کی میموری میں کچھ اس طرح رکھیں گے کہ ایک چیز جو ہم نے رکھی ہے نہ صرف ہمیں یہ پتا ہوگا کہ وہ کہاں پہ پڑی ہے کمپیوٹر کی میموری میں، بلکہ ہم یہ بھی ساتھ انفارمیشن رکھیں گے کہ اس سے اگلی چیز جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری میں کہاں پڑی ہوئی ہے. اب کہاں سے یہ مراد ہے کہ وہ لازمی نہیں کہ اس کے فوراً بعد ہو، وہ میموری میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں بھی وہ ہوگی یہ چیز ہم یاد رکھیں گے. یہ ہمارے ڈیٹا اسٹرکچر کا ایک حصہ بن جائے گی کہ میموری میں جہاں بھی ہم چیزیں رکھیں گے نہ صرف وہ چیزیں کیا ہیں یہ یاد رہے، بلکہ وہ کہاں رکھی ہوئی ہیں یہ چیز بھی ہم یاد رکھیں گے. تو آئیے واپس سلائیڈ پہ کہ ناؤ دا فرسٹ ایلیمنٹ مسٹ ایکسپلسٹلی ٹیل اس ویئر ٹو لک فار دا سیکنڈ ایلیمنٹ. تو کاروائی یوں ہوگی کہ ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ نہ صرف اس کو پتا ہوگا کہ میرے پاس کیا ویلیو ہے، بلکہ وہ یہ بھی بتائے گا کہ میرے بعد اگلا جو لسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ کمپیوٹر میموری میں کہاں پڑا ہوا ہے. واپس سلائیڈ پہ آئیے. اینڈ ڈو دس بائی ہولڈنگ دا میموری ایڈریس آف دا سیکنڈ ایلیمنٹ. اب ہم کمپیوٹر میموری کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے اس کی مثال اس طرح دی تھی کہ کمپیوٹر کی میموری جو ہے وہ ایک بہت بڑی ارے ہے، اور جیسے کہ ارے میں ہوتا ہے کہ ارے کی پوزیشن اس کے انڈیکس کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے. تو اگر کمپیوٹر کی میموری جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ارے ہے تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی اس کی انڈیکس سے، یا جس کو ہم میموری ایڈریس کہتے ہیں، اس کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے. اور اس میموری ایڈریس کو استعمال کر کے ہم کمپیوٹر کی میموری جو کہ اگر آپ ارے سمجھ رہے ہیں تو اس کی کسی لوکیشن سے ہم جا کے ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں، یا کسی لوکیشن پہ جا کے ہم وہ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں. میموری ایڈریس ایک طریقے سے ایک انڈیکس بن جاتا ہے اگر کمپیوٹر کی میموری ایک ارے سمجھی جائے. آگے چلیے. اب ہم کریں گے یہ کہ جب بھی ہم ڈیٹا سٹور کریں گے، ڈیٹا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ڈیٹا ہمارے نزدیک وہ لسٹ کے وہ ایلیمنٹس ہیں. فرض کریں وہ شاپنگ لسٹ تھی یا پھلوں کی لسٹ تھی یا جو بھی لسٹ ہم بنا رہے تھے، وہ ہمارا ڈیٹا ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کے اندر سٹور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ پروسیسنگ کرنی ہے. لیکن ہر ڈیٹا کے ساتھ ایک اس کا ساتھی جو ہے وہ ایک نیا ایڈریس ہوگا جس میں اس اگلے لسٹ ایلیمنٹ کا میموری ایڈریس ہوگا، یعنی میموری میں اس سے اگلا جو لسٹ ایلیمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے. اب یاد رہے کہ جب ہم نے لسٹ کی بات کہی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آرڈرڈ لسٹ بنائیں گے، یعنی کہ جس آرڈر میں وہ لسٹ میں چیزیں آتی ہیں وہ آرڈر ہم اپنے کمپیوٹر پروگرام میں بھی رکھیں گے اور اس کو ہم یاد رکھیں گے. اور جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہمیں یہ ہم بتا سکیں گے کہ پہلا ایلیمنٹ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے لسٹ کا. تو واپس سلائیڈ پہ دیکھیے کہ ہم ایک خاص قسم کا اسٹرکچر بنائیں گے جس میں دو حصے ہیں، ایک آبجیکٹ، یہاں پہ وہ ڈیٹا آئٹم، اور نیکسٹ. اب یہ نیکسٹ جو لفظ ہے یا یہ جو آئٹم ہے یہ آپ کو بار بار اب نظر آئے گا. سلائیڈ میں لکھا ہے کہ دا آبجیکٹ فیلڈ ول ہولڈ دی ایکچوئل لسٹ ایلیمنٹ، یعنی وہ شاپنگ لسٹ کا جو آئٹم ہے یا پریزنس کی لسٹ ہے یا لوگوں کی لسٹ ہے. The next field in the structure will hold the starting location of the next node. اب یہ جو لفظ نوڈ ہے یہ ہم نے یہ جو اسٹرکچر بنایا جس کے یہ دو حصے ہیں اس کا نام ہے. نوڈ کے معنی کہ وہ آبجیکٹ، وہ ڈیٹا آئٹم، اور یہ نیکسٹ چیز جس کے اندر ہم میموری ایڈریس رکھیں گے، یہ دونوں چیزیں مل کے نوڈ کہلائی جائیں گی. واپس سلائیڈ پہ آئیے. چین دا نوڈس ٹوگیدر ٹو فارم اے لنک لسٹ. اب آپ نے چین روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوا ہے کہ چین کا ایک ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور یہ سارے حصے مل کے وہ کڑیاں جو ہیں وہ مل کے زنجیر بن جاتی ہیں. تو سمجھیں کہ یہ ہم وہ کڑیاں بنا رہے ہیں، اور یہ جو نوڈ ہے یہ ایک کڑی کو دوسری سے جوڑے گا، اور ہم یہ جوڑتے جائیں گے تو ہماری یہ پوری لسٹ بن جائے گی. اب کس ترتیب سے ہم ان کو جوڑتے ہیں یہ وہ لسٹ کا وہ آرڈر ہوگا. یعنی کہ اگر ہم نے لسٹ میں لوگوں کے نام رکھے ہیں
اور ناموں کی ترتیب الفابیٹک آرڈر میں ہے، یعنی اے پہلے، بی بعد میں اور سی اس کے بعد، تو ہم یہ نوڈ بھی اسی طرح آپس میں جوڑیں گے اور ان ناموں کی لسٹ اب بن جائے گی کمپیوٹر میموری میں. لیکن ارے کی طرح یہ جو کڑیاں ہیں یہ کمپیوٹر کی میموری میں ایک دوسرے کے بعد نہیں ہوں گی، یہ بلکہ میموری میں بکھری ہوئی ہوں گی. اور یہ کہاں کہاں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں ابھی ہمیں اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ بھی ایک الگوریدم یا یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور یہ ہم اس کورس کے شاید آخر میں کریں یا آئندہ الگوریدمس کے کورس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ میموری کے اندر چیزیں جب ڈالنی ہوں اس طرح ڈائنامکلی تو وہ کہاں ڈالی جائیں، ان کے لیے مناسب جگہ میموری میں کون سی ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلیے. یہاں پہ میں نے لسٹ وہی جو ہماری پرانی تھی نمبرز کی 2 6 7 8 1، اس کو ایک لنک لسٹ، اب یہ ہے ایک نیا طریقہ کار جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی میں نے تصویر بنا دی ہے فی الحال. اب اگر اس تصویر کو دیکھیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں لگتی جو کہ کمپیوٹر میں آپ جا کے بنا سکتے ہیں. کمپیوٹر میں تو سی پی یو ہے، کمپیوٹر میں تو میموری ہے، تو یہ تصویر کیسے بنے گی؟ لیکن آپ ذہن میں یہ خاکہ فی الحال اسی طرح رکھیں کہ جیسے ہم ایک زنجیر بناتے جا رہے ہیں اور اس زنجیر کی کڑیاں ہیں. تو واپس اگر اس تصویر کو دیکھیے کہ زنجیر کی پہلی کڑی جو ہے وہ 2 ہے، اور وہ پھر اگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگلی جو ہے وہ 6 ہے، 6 جو ہے وہ 8 کے ساتھ جڑی ہے، 8 جو ہے وہ 7 کے ساتھ جڑی ہے، اور آخر میں 1 ہے. لیکن اس تصویر میں چند ایک اور چیزیں بھی ہیں، اور اگر آپ واپس سلائیڈ پہ دیکھیں تو اس میں ایک یہ نیا لفظ اب آ رہا ہے ہیڈ، اور ہیڈ کے بعد ہم نے ایک یہ تیر کا نشان بنایا ہوا ہے، ایک ایرو ہے جو کہ زنجیر کی شروع کی جو کڑی ہے 2 اس کو پوائنٹ کر رہا ہے. اسی طرح کرنٹ جو ہے وہ 8 کو پوائنٹ کر رہا ہے، اور فائنلی ایک سائز ویریبل ہے جس میں ہم نے نمبر 5 اس وقت رکھا ہوا ہے. اب اگر اس تصویر کو صرف دیکھیں تو جو لسٹ نمبروں کی ہے 2 6 7 8 1، وہ سارے کے سارے اسی ترتیب سے اس تصویر میں موجود ہیں. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیڈ جو ویریبل ہے یا ہیڈ یہ جو چیز ہے یہاں سے شروع ہو جائیں، اور یہ جو تیر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو آپ فالو کرتے جائیے، تو دیکھیں آپ تصویر میں کیا حاصل کریں گے. آپ ہیڈ سے شروع ہوئے تو پہلا ایرو جو ہے آپ کو 2 پہ لے کے جائے گا، دوسرا ایرو جو ہے آپ کو 6 پہ لے جائے گا، تیسرا ایرو جو ہے وہ 8 پہ، پھر 7 پہ، اور پھر آخر میں 1، اور جو آخری زنجیر کا حصہ ہے 1، اس کے بعد کوئی ایرو نہیں، یعنی کہ یہاں پہ لسٹ ختم ہو گئی. اب اس تصویر میں وہ ساری انفارمیشن موجود ہے جو کہ آپ کی اوریجنل لسٹ میں تھی، اس میں وہ ایلیمنٹس بھی ہیں، اس میں وہ ترتیب بھی ہے، اور ساتھ ہمارا وہ کرنٹ پوائنٹر بھی ہے کہ بھئی اس وقت ہم کس ایلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں. یعنی اگر میں گیٹ کہوں یا ایڈ کہوں یا ریموو کہوں تو وہ نیا ایلیمنٹ لسٹ میں کہاں جائے گا. اب یہ تو تھا تصویری خاکہ، اور اس سلائیڈ میں اگر آپ آگے چلیں یا اگلی سلائیڈ پہ چلیں تو چند باتیں جو میں ابھی کہہ چکا ہوں وہ اس سلائیڈ پہ لکھی ہیں. تو پہلا پوائنٹ، need a head to point to the first node of the list, otherwise we won't know where the start of the list is. اب یہ باتیں ہم فی الحال دیکھتے رہتے ہیں. میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا جس سے یہ سارا خاکہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. تو اس سلائیڈ پہ اگلا آئٹم، the current here is a pointer not an index. یہ بھی ابھی تفصیل میں جب بات ہوگی تو آپ کو بات ظاہر ہو جائے گی. And the next field in the last node points to nothing. We will place the memory address null, which is guaranteed to be inaccessible. اب اگر آپ یاد کریں پوائنٹرز، جب آپ نے C++ میں پوائنٹرز کے بارے میں بات کی تھی، تو پوائنٹرز جو ہیں وہ ایک خاص قسم کے ویریبل ہیں جس میں آپ کمپیوٹر میموری کا ایڈریس ڈالتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی تجربہ بھی ہو چکا ہوگا کہ اگر آپ غلط ایڈریس ڈال دیں
یا اگر وہ ایڈریس 0 ڈال دیں تو آپ کا پروگرام جو تھا وہ کریش کر جاتا تھا. اگر آپ ونڈوز میں اس کو چلا رہے ہوتے تھے تو آپ کو وہ ایکسیپشن آ جاتی تھی, ایک ڈائلاگ آ جاتا تھا کہ آپ کے پروگرام نے کچھ الٹی حرکت کی ہے اور اب یہ پروگرام آگے نہیں جا سکتا. اب وہ الٹی حرکت کیا ہوتی تھی کہ یا تو آپ وہ ایڈریس تھا وہ اس میں غلط ڈال دیتے تھے, وہ آپ کی میموری لوکیشن جو آپ کے پروگرام کو ملی ہوئی ہیں اس سے وہ باہر چلا جاتا تھا, یا اس پوائنٹر میں کسی طرح 0 ایڈریس چلا جاتا تھا جس کی بنا پہ ونڈوز جو ہے وہ آپ کو کہتی تھی کہ بھئی تمہارا پروگرام جو ہے وہ ایک ایسی غلط میموری ایڈریس پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلیے. یہاں پہ اب آ کے کچھ تصویر واقعی کھل کے سامنے آ جائے گی. اب اس سلائیڈ کے اوپر کافی تفصیل ہے لیکن آئٹم با آئٹم ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے آپ اپنی لسٹ کا خاکہ سامنے رکھیے جو کہ اس سلائیڈ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے, جس میں ہیڈ پوائنٹر جو ہے وہ پہلے آئٹم یعنی 2 کی طرف اس کا اشارہ ہے, پھر 2 6 کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے, 6 جو ہے 8 کو, 8 7 کو, 7 پھر 1 کو, اور کرنٹ جو ہے وہ 8 کو پوائنٹ کر رہا ہے. اب کمپیوٹر میں ہر چیز میموری میں ہی سٹور ہونی ہے, اور ہم نے پروگرامنگ میں یہ دیکھا کہ کمپیوٹر کی لوکیشنز کو ہم ویریبل نیمز کے ذریعے ایڈریس کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم ان لوکیشنز کو نام دے دیں. یہ ویریبل نیمز جو ہیں یہ کچھ نہیں, ان میموری لوکیشنز کے نام ہیں, یا ان کو آپ ایلیسز بھی کہہ سکتے ہیں کہ بجائے میں نمبر استعمال کروں میں یہ نام استعمال کرتا ہوں. تو میرے پاس چند ایک نام ہے. پہلا نام ہیڈ ہے. اب اگر میں کمپیوٹر میموری میں جاؤں تو اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں کہ ہیڈ جو ہے وہ ایز اے ویریبل کمپیوٹر کی میموری لوکیشن 1062 پہ موجود ہے. یہ اس ویریبل کی جگہ ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے 1054. اسی طرح ویریبل کرنٹ ہے, اور کرنٹ جو ہے وہ 1053 پہ خود موجود ہے, لیکن اس میں جو ویلیو سٹور ہے وہ 1063 ہے. اب اس سلائیڈ پہ میں آپ کو چند ایک اور چیزیں دکھاتا ہوں, ذرا غور کیجئے گا. یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک نیا ایرو لگایا ہے, اور ایرو جو ہے وہ 1054 جہاں پہ ویلیو سٹور ہے جو کہ ہیڈ پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے, اور یہ پوائنٹ کر رہا ہے میموری کی لوکیشن 1054 جہاں پہ ہمارا لسٹ آئٹم 2 سٹور ہے. اس کے بعد ایک دوسرا ایرو اب آ گیا جو کہ لوکیشن 1055 سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ویلیو سٹورڈ ہے 1051, اور یہ میموری لوکیشن 1051 کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ نمبر 6 سٹورڈ ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ نمبر 2 اور اس کے فوراً بعد 1051 دیکھیں تو یہ ایکچولی دونوں مل کے ایک نوڈ بنتے ہیں, 2 اور 1051. اسی طرح اگر آپ 6 اور اس کے فوراً بعد دیکھیں 1063 تو یہ نوڈ بنتے ہیں, کیونکہ 1063 جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے لسٹ کے تیسرے ایلیمنٹ کو جو کہ 8 ہے, اور 8 ہم نے میموری لوکیشن 1063 پہ سٹور کر دیا ہے. اب 8 کا ساتھی جو ہے جو کہ اس زنجیر کی اگلی کڑی کی لوکیشن بتاتا ہے وہ ہے 1057. تو میں اگر یہ ایرو لگاؤں تو دیکھیں 1057 مجھے کہاں لے کے جاتا ہے, اور جب میں وہاں گیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے 1057 میموری کا ایڈریس ہے, لیکن دیکھیے کہ وہاں پہ نمبر کیا سٹورڈ ہے وہ ہے 7, اور 7 کا ساتھی 1060 جو کہ ہمارے لسٹ کے آخری ایلیمنٹ کو پوائنٹ کرتا ہے. یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لنک لسٹ ہم پروگرامنگ کے ذریعے کیسے بناتے ہیں. لیکن یہ سلائیڈ جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اپنے ذہن میں آپ ضرور رکھیے گا, کیونکہ اس سے جو کمپیوٹر کے اندر کاروائی ہو رہی ہے اس کی میموری میں وہ کافی ظاہر ہو جاتی ہے, اور اکثر یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے پروگرام کو ڈیبگ کریں گے
تو آپ کو اصل میں ایسی تصویر بنانی پڑ جائے گی، کیونکہ آپ کو یہ پتا چلانا ہوگا کہ آخر میرے یہ جو پوائنٹر ہیں ان میں کون سے ایڈریسز ہیں اور وہ ایڈریسز مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں یہ گفتگو جاری رکھیں گے. تب تک خدا حافظ. السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم نے لنک لسٹ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، اور یاد دہانی کے لیے میں چند باتیں کہتا چلوں کہ ہم نے لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنانے کے لیے ارے کا استعمال کیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ارے کی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ بھئی اگر ہم نے ارے اندرونی طور پہ 100 کی رکھی تھی تو لسٹ جو ہم ڈیٹا اسٹرکچر بنا رہے ہیں وہ 100 ہی ایلیمنٹ سٹور کر سکتا ہے. 100 سے زیادہ ہم اس میں ایلیمنٹس نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اندرونی طور پہ وہ ارے جو ہے وہ بھر جاتی ہے. اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے ہم نے ایک نیا طریقہ کار اپنانا شروع کیا جو کہ لنک لسٹ کہلاتا ہے. ہم نے بات شروع کی تھی لنکڈ میموری کی، تو وہاں سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں. اور میں گفتگو شروع کرتا ہوں اس سلائیڈ سے جو کہ آپ نے پچھلے لیکچر کے آخر میں دیکھی تھی، جس میں لسٹ کا خاکہ ہم نے بنایا تھا، اور پھر میں نے بات یہ کی تھی کہ کمپیوٹر کی میموری میں اصل میں یہ چیزیں کہاں پہ ہوتی ہیں، اور وہ جو زنجیر ہم بناتے ہیں وہ آخر زنجیر کمپیوٹر کی میموری میں کیسے بنتی ہے. تو دوبارہ اس سلائیڈ کو دیکھیے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ لیکچر کے بالکل آخر میں دیکھی تھی. اس میں لیفٹ سائڈ پہ لسٹ کا وہ خاکہ ہے جو کہ زنجیر نما ہے، یعنی ہمارے پاس نوڈز ہیں. پہلے نوڈ میں لسٹ ایلیمنٹ 2 ہے، اور اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر جو ہے وہ زنجیر کی اگلی کڑی کی طرف ہے جس میں 6 تھا. 6 کے بعد اگلا ایلیمنٹ 8 ہے، اور 8 جو ہے وہ 7 کو پوائنٹ کر رہا ہے، اور 7 آخر میں 1 کو پوائنٹ کرتا ہے. لیکن اصل کہانی جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری میں دائیں جانب ہے سلائیڈ کے. اس میں جو تصویر بنی ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ اس لمبی سی ارے جو اوپر سے نیچے جا رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ کمپیوٹر میموری ایڈریسز ہیں جو 1051 سے شروع ہوتے ہیں، پھر 52, 53, 54 اور 1065 تک یہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن کمپیوٹر کی میموری اس سے بہت زیادہ ہے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنی لنک لسٹ بنائی ہوئی ہے. اور پھر میں نے بات کی تھی کہ ہمیں ایک نئے پوائنٹر ہیڈ کی ضرورت ہوگی جو کہ اس زنجیر کی پہلی کڑی کی طرف پوائنٹ کرے گا. اور اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں اور ہیڈ سے شروع ہوں تو ہیڈ خود جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری 1062 میں موجود ہے. ہیڈ جو ہے وہ ایک پوائنٹر ہے،
اور یہ وہی پوائنٹر ہے جو کہ آپ اپنے C++ کے کورس میں کر چکے ہیں کہ پوائنٹر جو ایک ویریبل ہوتا ہے اس میں ایک ایڈریس ہوتا ہے، اور وہ ایڈریس اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں 1054 ہے. اب اگر اس ایڈریس میں میں جاؤں اس ایرو کے ذریعے تو وہ مجھے 1054 پہ لے جاتا ہے، اور دیکھیے وہاں پہ کیا موجود ہے، ہمارا لسٹ ایلیمنٹ 2. لیکن ہم نے یہ کاروائی رکھی ہے کہ یہ نوڈ جو ہے یہ ایکچولی 2 حصوں کا بنا ہوا ہے. پہلا حصہ جو ہم نے آبجیکٹ کے لیے رکھا تھا اس میں ہم نے لسٹ ایلیمنٹ 2 سٹور کر دیا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو نیکسٹ ہے وہ ایکچولی ایک پوائنٹر ہے. اور پوائنٹر میں یاد رہے کہ ہم ایڈریسز رکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایڈریس 1051 ہے، اور اگر ہم 1051 پہ جائیں تو وہاں پہ ہمیں نمبر 6 ملتا ہے جو کہ لسٹ کا تیسرا ایلیمنٹ. اور اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر اس میں 1063 رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم 103 کی طرف جائیں اس ایرو کے ذریعے وہ ہمیں نیچے لے کے آ جاتا ہے 8 ایلیمنٹ جو لسٹ کا ہے وہاں پہ، اور 8 نوڈ جو ہے اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر 1057 رکھتا ہے، اور 1057 کو ہم فالو کریں تو وہ ہمیں نمبر 7، اور نمبر 7 کا ساتھی 1060 جو ہمیں نمبر 1 پہ لے جاتا ہے. اور دیکھیے 1 کا ساتھی جو ہے نیکسٹ اس میں ہم نے 0 ڈال دیا ہے. اب یہ 0 وہ نل پوائنٹر ہے جس کے بارے میں آپ میرے خیال میں اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اگر آپ اپنے کسی پوائنٹر ویریبل میں 0 ایڈریس ڈال دیں اور آپ اس پوائنٹر کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، یا جو لفظ استعمال ہوا تھا ڈی ریفرنس کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کا پروگرام رک جاتا ہے. تو امید ہے کہ یہ تصویر اب آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے. آپ کوشش کریں تو اس تصویر کو دوبارہ دیکھیے، کیونکہ ہم کافی کاروائی جو ہے ان دونوں تصویروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کریں گے جہاں تک پروگرامنگ کا تعلق ہے. تو آئیے اب اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں جہاں پہ اب ہم اس کاروائی کو آگے بڑھائیں گے. اب واپس چلیے ان میتھڈز کی طرف جو ہم نے پرومس کیے تھے کہ ہمارا لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا. اس میں ہم نے ایڈ کی بات کی تھی. اب ایڈ 9 جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ لسٹ میں کرنٹ پوزیشن پہ جا کے 9 ایڈ کر دو. اور اگر آپ کو وہ پرانی مثال یاد ہو تو ہم نے جب ارے کا استعمال کیا تھا تو جگہ بنانے کے لیے ہم نے کرنٹ پوائنٹر کے بعد کے جتنے ایلیمنٹس تھے ان کو رائٹ کی طرف شفٹ کر دیا تھا، اور جو خلا بنی تھی وہاں پہ ہم نے 9 ڈال دیا تھا. اب ہم اندرونی کاروائی کر رہے ہیں، یعنی جو لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کا استعمال کرنے والا ہے اس سے ہم یہ باتیں نہیں کر رہے کہ بھئی اندرونی طور پہ ہم امپلیمنٹیشن کیسے کر رہے ہیں. ہم نے ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیا، اب ہم ایک نئے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس امپلیمنٹیشن کی خاطر میتھڈ تو وہی رہے گا، اس کا ہم انٹرفیس نہیں چینج کر رہے. پھر یہ یاد دہانی کے لیے لفظ سامنے لائیے انٹرفیس، یعنی کہ لسٹ کا استعمال جو ہے وہ انہی میتھڈز کے ذریعے ہے، یعنی ایڈ، ریموو، فائنڈ، گیٹ، لینتھ، یہ سارے میتھڈز وہی ہیں. ہم صرف اندرونی حالات تبدیل کر رہے ہیں کہ ارے کی بجائے اب ہم لنک میموری کا استعمال کر رہے ہیں. تو واپس سلائیڈ پہ آئیے کہ ایڈ میتھڈ اب یہ لنک میموری کے ذریعے کیسے ہم کریں گے.